السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عملیات عطارد پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ مرکری کے جو اعمال ہیں، بدھ کے اعمال، وہ کیا ہیں، کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ بدھ کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے انتڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور مرکری عطارد ہی ایک ایسا اسٹار ہے جو کہ خانہ 6 سے تعلق رکھتا ہے، 3 نمبر ہاؤس اور 6 نمبر ہاؤس سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کو ایگزالیشن یا جو شرف ہے وہ 6 ہاؤس میں ہوتا ہے۔ تو جن کا بھی اگر یہ اسٹار کمزور ہے تو ان کے اعمال جو بنائے جائیں گے وہ اگر آتشی مزاج کا ہوگا تو کاف سے بنائیں گے، اور کاف کے جتنے بھی اسم اعظم ہیں جیسے یا قدوس، یا قابض، یا قہار، یا قیوم، یا قادر، یا قدیر، جتنے بھی اس کے اسم اعظم ہیں ان کا ایک نقش بنتا ہے، ایک عمل بنتا ہے۔ وہ لکھنے کے بعد اس کے اوپر جو پڑھائی کی جائے گی وہ باموکل کاف کو پڑھا جائے گا۔ اب باموکل کاف جو ہوگا اس کو جب پڑھا جائے گا تو اس کی ایک قوت پیدا ہوگی، جو کہ کاف قوت کا مظہر ہے، تو یہ قوت فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کے رزق کی تنگی ہے، یا وہ لوگ جو بیمار ہو جاتے ہیں، 6 نمبر ہاؤس میں اگر سیٹرن بیٹھ جاتا ہے تو ان کو فالج یا جو ہے ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے ان کو، کیونکہ جو زحل یا شنی یا سیٹرن ہے اس کا کام ہے وہ ٹھہراؤ پیدا کرنا، جمع دینا، جمانا کسی چیز کو، جیسے برف کا جمنا، پانی کو جما کے برف بن جاتا ہے، تو یہ زحل ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر جب اس کے بد اثرات ہوتے ہیں تو اس کی جو اثرات کی وجہ سے وہ بندہ مفلوج ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور زحل وہاں سے نکل گیا ہے لیکن وہ بندہ ریکور نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسی حالت میں ہم اس اسٹار کو جو اس کھانے کا تعلق رکھتا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے، اور اس کے حروف کو استعمال کریں گے، ان کے عملیات کو استعمال کریں گے۔ تو کاف سے قوی، قیوم، قادر، قدوس، یہ اسم اعظم ہیں جن کے پڑھنے سے جو ہے باموکل پڑھنے سے، لکھ کے دینے سے، ان کو پلانے سے، یا ان کے نقوش بنا کے دینے سے اس آدمی کو صحت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جن کا کام نہیں چلتا، کیونکہ 6 ہاؤس کا تعلق روزگار سے ہے اور صحت سے ہے، تو یہ دونوں ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو بھی ہمیں عطارد کی قوت کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور عطارد کے اعمال کو ہم کریں گے اور ان کو پڑھیں گے۔ عطارد اگر خراب ہوتا ہے تو بے روزگاری پریشانی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جن کو سفر کرنے میں دقت ہوتی ہے تو بھی یہی پرابلم ہو جاتی ہے۔ وہ جن کی گاڑی کے حادثات ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے حادثات ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ہے 6 ہاؤس کو جو ہے سیٹ کیا جاتا ہے،
اور 6 ہاؤس کا اسٹار جو ہے یہ جو ہوتا ہے یہ نقل و حرکت جسے کہا جاتا ہے، نقل و حمل، نقل و حرکت یا ٹرانسپورٹ یا موٹیویشن جو ہوتا ہے، موومنٹ ہوتی ہے، ان کے لیے ہوتا ہے۔ اب ان کے 2 بروج ہیں، ایک ہے بادی برج جوزا یا جمنی، اور ایک خاکی برج جو ہے وہ سنبلا یا ورگوز ہے۔ اب جمنی ہوائی سفر کے لیے ہے، اگر آپ ہوائی سفر کرنا چاہتے ہیں تو ہوائی سفر جو ان کا جو برج ہے وہ جوزا ہے، تو جوزا کے صدقات سے اس کی نحوست یا رکاوٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ سنبلا یعنی جن کی گاڑیوں کی ٹرانسپورٹ کے حادثات ہوں، ٹرانسپورٹ میں ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو بھی ہم ٹرانسپورٹ سے برج سنبلا کے اعمال یا صدقات سے اس کو ہم درست کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے متعلق جو صدقات ہیں تو ان کو کہاں کھلانا ہے، تو ان کی مخلوقات بھی 2 طرح کی ہیں، جو بادی والی ہے جیسے مرغ ہو گیا، چونچ والے جو مڑی ہوئی چونچ والے پرندے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا، طوطوں کو کھانا کھلانا، یہ برج جوزا کے صدقات ہیں۔ اور وہ مخلوقات جو بھینس ہے اور گائے ہے، ان کا سم چیرا ہوا ہے، یہ دونوں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے برج سنبلا سے ہے۔ تو ہم جو صدقات دیں گے، جو ریمیڈیز ہوں گے، جو کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، وہ ہم بھینس اور گائے کو کھلائیں گے۔ بھینس اور گائے کے کھلانے سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا اگر ٹرانسپورٹ کے متعلق کوئی بھی کام ہے تو وہ ہو جائے گا، اور اگر آپ ٹرانسپورٹ کے ذریعے سفر کرتے ہیں کہیں بھی آنے جانے کا، تو آپ اس حادثات سے محفوظ ہوں گے، یعنی روڈ کے حادثات جسے کہا جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹس، ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو جن کا بدھ خراب ہوتا ہے ان کو کیا چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو 3 طرح کے خواب نظر آئیں گے، جن سے آپ سمجھ جائیں کہ آپ لوگوں کو بدھ خراب ہے۔ کیونکہ انسان کا جو شعور ہے وہ تو ظاہر کو دیکھتا ہے، لیکن لاشعور کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو خواب کے اندر ان چیزوں کے سگنلز دیتا ہے۔ جن لوگوں کو خوابوں کے اندر بھینس لڑنا، بھینسوں کا دیکھنا، یا جو ہے گائے طاقتور یا کمزور دیکھنا یا لڑ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے طوطا ان کو کاٹ رہا ہے، تو یہ سب جو ہیں بدھ کے خراب ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ اسی طرح کی مخلوقات آپ کو خواب میں نظر آئے گی۔ اور ٹرانسجینڈر یعنی 3rd پارٹی جو ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو خوابوں میں آپ سے ملیں، آپ کو دھمکائیں یا ڈرائیں، تو اس صورت میں یہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب لوگوں کو سحر و جادو کیا جاتا ہے تو 6 ہاؤس یعنی سنبلا جو ہے، اس کا تعلق جو ہوتا ہے یہ سحر و جادو سے ہوتا ہے، نظر بد سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح کے اسٹارز وہاں پہ بیٹھتے ہیں، انہی طرح کے اسٹار کے بد اثرات آپ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور ان سے پھر جان چھڑانے کے لیے صدقات دیے جاتے ہیں یا عملیات کیے جاتے ہیں۔ تو اب عملیات میں کاف حرف جیسے عجب حروزہ البیہ کاف، یا قدوس، یا قوی، یا قیوم، اور کاف والقرآن المجید، یہ آیت مبارکہ یا 4 کل، ان سے ہم خلاصی پاتے ہیں اس مسئلے یا بیماری یا تکلیف سے نجات کے لیے۔ اب جو انہوں نے بندش کی ہوئی ہوتی ہے، اگر کوئی سحر و جادو کرتا ہے ایسا جس کے ذریعے آپ کی شادی کو روکا جاتا ہے، تو پھر آپ کو ٹرانسجینڈر خواب میں نظر آئے گی۔ وہ آپ سے چپکے یا آپ کو دھمکائے یا آپ کو کسی طرح بھی پریشان کرے، تو اس طرح کی مخلوقات پھر آپ کے خواب میں جب نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے اوپر جو ہے عطارد کے
برے عملیات کیے گئے ہیں یا عطارد اس وقت بری پوزیشن میں ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو خوابوں میں اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں احتیاطاً جو علاج کیا جاتا ہے وہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے حرف کاف کو لیں گے، حرف کاف کی آیات کو لیں گے، حرف کاف کی جو ہے صورتوں کو لیں گے، جیسے قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، کاف والقرآن المجید۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بندش لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو بندش کے کھولنے کے لیے اور عطارد سے جو منسوب حرف ہے وہ کاف ہے، اور وہ بندش کیونکہ لگی ہوئی ہے تو اب اس بندش کو کھولنا ہے ہمیں، تو ہمیں بندش کے کھولنے کے لیے جو صدقات دیے جائیں گے وہ ہم جانوروں کو کھلائیں گے جن میں بھینس اور گائے ہے، اور دوسری پوزیشن یہ ہوگی کہ ہم کچھ صدقات جو ہیں وہ دریا میں ڈالیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے اوپر جو سحر و جادو ہے، جو بندش ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن کیا۔ شرف عطارد میں آپ اس کو اسٹارٹ کریں گے اور اس کو کم از کم 41 دن پہ لے کے جائیں، تو کیسا بھی جادو ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ تو جلدی ہی جائے گا، لیکن اگر آپ احتیاطاً 41 ڈیز کر لیتے ہیں تو اس سے بہت جلد ہی آپ اس بیماری، اس تکلیف اور اس نحوست سے نکل آئیں گے۔ یہ ایسا جادو ہوتا ہے جس کے اندر ذہن کام نہیں کرتا، عقل کام نہیں کرتا، اور انسان لڑنے جھگڑنے پہ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب میرج کی بلاکنگ کی جاتی ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ گھر کے افراد متفق نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی عقل میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جائے گی کہ وہ آبجیکشن لگاتے جائیں گے اور وہ بنیں گے ہی نہیں، کیونکہ جادو کا ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ بند کر دیتے ہیں۔ تو بند کرنے کی وجہ سے جو مخلوقات عطارد کے ماتحت ہوتی ہے وہ ان گھر والوں کے افراد کے ذہن میں یہ چیز ڈالتی ہے کہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، اور پھر اس طرح سے جو ہے معاملات بگڑ جاتے ہیں اور وہ چیزیں بنتی پھر بگڑ جاتی ہیں۔ تو تحفظ کے لیے آپ لوگوں کو کاف کو پڑھنا ہوتا ہے اور عطارد بہترین پوزیشن میں ہو۔ اب ان کی جو گھاس ہے، سبز گھاس، اس کا صدقات ہیں، کالی دال، سبز دال ثابت چھلکے سمیت، وہ اس کے صدقات ہیں، جسے مونگ کہا جاتا ہے، مونگ کی دال، یہ بھی صدقات ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے صدقات میں بڑا گوشت جو ہے وہ بھی ہے۔ اگر آپ بڑا گوشت صدقہ دیتے ہیں تو وہ دریا میں ڈالیں گے، اور اگر گھاس کا صدقہ دیتے ہیں تو وہ بھینسوں اور گائے کے کھلائیں گے، اور اگر آپ سبز دال کا صدقہ دیتے ہیں تو وہ آپ گائے بھینس کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پرندوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور تو یہ صرف آپ کی زوڈیکل جو چارٹ بنتا ہے اس کے مطابق دیکھتے ہوئے صدقات کو ڈیسیشن کیا جاتا ہے کہ یہ صدقات کس طرح سے مخلوقات کو کھلائے جائیں گے، یعنی جانوروں کو کھلایا جائے گا، پرندوں کو کھلایا جائے گا، یا دریا میں ڈالا جائے گا۔ تو چاروں کل کو بھی باموکل جیسے ہی آپ پڑھیں گے تو بہت ہی جلد آپ لوگ امپروو دیکھیں گے اپنے معاملات میں کے حل ہونے میں، جب عطارد شرف میں ہوتا ہے، اور پھر آپ سمجھو اس کے عامل بھی بن جائیں گے، اور پھر آپ اس کو جب روزانہ کریں گے تو یہ آپ اس کے بہترین عامل ہو گئے۔ آپ ایک نام کے عامل نہیں بلکہ بہترین عامل ہو گئے، کیونکہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے جو عمل کیے ہوتے ہیں، انہوں نے نہ وقت کا پتہ ہوتا ہے، نہ ساعت کا، نہ کچھ اور۔ ان کے دو
دو اسٹارز جو ہیں عطارد کے دوست ہوتے ہیں، شمس اور زہرہ، وینس اینڈ سن۔ ان دونوں کے اوقات یا ساعت میں بھی ان کو کیا جا سکتا ہے، اور عطارد جب شرف میں ہو تو ساعت جو انتخاب کریں گے وہ عطارد کی ہی کریں تو سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ ان کے صدقات دینے سے آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ 4 کل کامل اور کاف والقرآن المجید کامل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی دیگر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ ہے، تو آپ اپنے مذہب کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہو اور اس میں کاف شامل ہو، کاف قلم والی، تو آپ اس اسم اعظم کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے تو پھر آپ لوگ صدقات سے ہی جو ہے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور اس سے آپ لوگوں کے رزق کا معاملات، آپ لوگوں کے صحت کے معاملات، اور آپ لوگوں کے اوپر کسی نے اگر جادو کر دیا ہے تو وہ بھی کٹ جائے گا، اور اگر آپ کے اوپر کوئی بندش لگا لی ہے تو وہ بھی اس سے کھل جاتی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے نقش کاف کو لکھا ہوا ہے تو پھر وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن یہ کاف کا نقش جو ہے اوریجنل جو ہے اس کو بنانا پڑے گا، اور ان کے دونوں بروج میں ایک چیز کی آپ لوگوں کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں عاملین کے لیے، کہ ان کے دونوں بروج جو ہیں برج جوزا اور برج سنبلا، ورگو اینڈ جیمنی، تو ان کو یہ بروج جو ہیں یہ دونوں حیوانی بروج ہیں، تو اس میں جتنے بھی لوازمات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نقوش دیتے ہیں اور آپ صدقات دلاتے ہیں یا دیتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ معاملات حل نہ ہوں۔ لیکن ہاں، اگر آپ لوگ ان کے عملیات کے شرائط کو پورا نہیں کرتے تو پھر شکایتوں کے انبار ہوتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ دوسرا حرف جو ہے وہ کاف ہے، کتاب والی، اور اس کا اسم اعظم ہے کاف ہا یا عین صاد، اور اس کا اسم اعظم ہے یا کریم۔ تو یہ دونوں اسم اعظم ہیں، اور یا کبیر، یہ اسم اعظم بھی جو ہے آپ لوگوں کی بندشوں کو، رکاوٹوں کو توڑیں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، یا کبیر، یا کریم، یہ عربی زبان میں ہے، اور اگر آپ اس کو دیگر زبانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان میں بھی آپ کو مل جائیں گے، جیسے دعائے برحتیہ کے اندر یا کریر ہے، اور دیگر اسما بھی آپ لوگوں کو دیگر زبانوں میں مل جائیں گے، تو ان کو بھی اگر آپ باموکل پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو جلد ہی اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا، اور اس سے بھی بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ خاکی حرف ہے۔ اور اس کے علاوہ تو اگر آپ لوگ صدقات دیتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کی رکاوٹیں اور بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا حرف جو ہے لام ہے، جس سے یا لطیف، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسم اعظم ہیں۔ ان کے عملیات یا ان کے اذکار سے اور آج سے آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ چوتھا اسم اعظم میم سے ہے، میم میں یا مالک الملک، یا متعال، یا معید، یا مقیت، اس طرح کے دیگر اسم اعظم جو میم کے ساتھ، حرف میم کے ساتھ شروع ہوتے ہیں
وہ سب اطہارت سے تعلق رکھتے ہیں، اور آبی صدقات ہوں گے۔ تو اگر آتشی ہوں گے تو آتشی اعمال بنیں گے، اگر آپ بادی بناتے ہیں تو بادی کریں، اگر آپ خاکی کرتے ہیں تو خاکی کریں، اگر آپ آبی کرتے ہیں تو آبی ہی کریں۔ مزاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے اعمال کو دیکھیں، بنائیں، نظر کریں۔ سب سے پہلے وقت آنے سے پہلے رف کاپی پہ اپنا ایک مکمل عمل تحریر کر لیا کریں، اور جب وہ تحریر ہو جائے ان کے لوازمات، ان کی اشیاء وہ پہلے ہی اکٹھی کر لیں۔ ان کے علاوہ پھر حلال رزق کا بندوبست کریں، ایسا نہ ہو کہ غلط رزق کھائیں، تو آپ لوگوں کے اعمال درست نہیں ہوں گے۔ کیونکہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس صرف دوسروں کو کافر کافر کہنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لوگ جو ہیں نماز کو جب پڑھتے ہیں تو مساجد میں جھگڑتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے بھائی کھڑے ہونے کے لیے جو ہے 4 پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، کوئی کہے گا جو ہے 1 بالشت کا فاصلہ ہو، کوئی کہے گا 1 پاؤں کا ڈفرنس ہونا چاہیے۔ تو یہ کھڑے ہونے میں ہی لڑتے رہتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، سود نہیں کھانا چاہیے، رشوت نہیں کھانا چاہیے، لیکن اس پہ ہم سب سے آگے ہیں، اور ظاہراً عبادت میں ہم لڑتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے اعمال ایسے ہو گئے ہیں، اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ عملیات یا دعائیں قبولیت جلد حاصل کر لیں گی۔ خدا حافظ۔